میں یہ امپورٹنٹ ہے ڈسکس کرنا کیونکہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں لوگ اپنے یعنی میں اگر سافٹ ورڈ یوز کروں تو دقیانوسی خیالات کہوں گا، لیکن میں اس سے زیادہ کوئی سخت لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، وہ عوام کے اوپر ٹھونستے ہیں اور اپنی جو ایک خواتین کے خلاف جو ایک زہر بھرا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں اس کو اس طریقے سے اگلتے ہیں۔ اور ہم جو حوالہ دے رہے ہیں وہ یہ پچھلے دنوں ایک پروگرام تھا جس سے وہ بڑا ایک کلپ وائرل ہوا، جس میں جو ہے وہ ایک خاتون جو ہے وہ دو یہ صاحب ہیں جن کو اپیرنٹلی لوگ بڑا سنتے ہیں، ساحل ادیم اور خلیل الرحمان قمر صاحب۔ اچھا یہ میں تو فرینکلی اسپیکنگ ان کو اتنا نہیں جانتا، لیکن یہ جو دوسرے قمر صاحب ہیں ان کا میں نے کچھ کلپس دیکھے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہی از اے وومن ہیٹر، اور یہ جس طریقے سے بدتمیزی سے خواتین کے بارے میں بات کرتے ہیں، میں تو ذاتی طور پر حیران ہوں کہ پاکستان میں ٹیلی ویژن میں ان کو اسکرین پہ جگہ کیوں ملتی ہے اس طرح کے لوگوں کو۔ لیکن بہرحال وہ ہوا کیا اور یہ کس طرح کی ماضی میں بھی باتیں کرتے رہے۔ ذرا اگر ہم تھوڑا سا لوگوں کو ایک کلپ دکھا دیں تو اس کے بعد ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ دکھائیے جی یہ صاحب کس طرح کی۔ اب مجھے بتائیں، اگر آپ ٹھنڈی ہو گئی تھی تو آپ کو غصہ آنا شروع ہو گیا، مجھے تو غصہ آنا شروع ہو گیا، مجھے یہ ان کی باتیں سن کے غصہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ کس طریقے سے خواتین کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی کہ آپ سوچیں بطول کہ اس معاشرے میں اس طرح کے لوگوں کو یہ پلیٹ فارمز کیوں دیے جاتے ہیں، یعنی میں حیران ہوں۔ اچھا اب یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں چلیں ایک تو یہ صاحب ہے نا، وہ دوسرے بھی صاحب ہیں جن کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی اپیرنٹلی ٹی وی پہ آ کے بڑی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ایک بچی ہے، وہ ان سے ایک سوال پوچھ رہی ہے، آپ نے ان کا رویہ دیکھا ان کی طرف، مطلب شرمناک رویہ ہے۔ اور میں اس سے پہلے کی طرح اس پہ بحث کریں، اس پہ جو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، اینڈ آئی ایم ایکچولی گلیڈ کہ اسمبلی میں ایک قرارداد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پیش کر دی گئی ہے، اور یہ سیدہ ماروی فصیح صاحبہ ہیں، ایم پی ہیں، اور انہوں نے یہ قرارداد پیش کی ہے، اور جس میں انہوں نے یہ کہا ہے، میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے، یہ پیپلز پارٹی کی ہیں، پیپلز پارٹی کی ایم پی اے سیدہ ماروی فصیح نے سندھ اسمبلی میں جمع کرائی گئی قرارداد میں کہا ہے کہ یہ ایوان نام نہاد موٹیویشنل اسپیکر ساحل ادیم کے اس ریمارکس کی شدید مذمت کرتا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 95% خواتین جاہل ہیں۔ یہ جو حضور ہے نا، یہ ان کو حضور بھی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم تو تمیز کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑ سکتے۔ یہ انہوں نے کہا تھا کہ جی پاکستان کی 95% خواتین جاہل ہیں، مطلب لسن ٹو دیز گائز۔ اچھا آگے سے اس قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ ساحل ادیم کے تبصرے ہماری مذہبی، سماجی اور قانونی اقدار کی سخت خلاف ورزی ہیں جس کی وجہ سے خواتین کو بڑے پیمانے پر تکلیف ہوئی ہے، which is correct۔ یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ نام نہاد موٹیویشن اسپیکر ساحل ادیم کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ ماروی راشدی نے کہا کہ ساحل ادیم کے تعصبانہ ریمارکس کی وجہ سے بحیثیت عورت اور بحیثیت نمائندہ سندھ اسمبلی میرا اور میری طرح کی ہر عورت کا استحقاق مجروح ہوا ہے۔ مور پاور ٹو ہر۔ بائی دا وے بطول آئی تھنک میں اور آپ اگری کرتے ہیں، ہم پیپلز پارٹی کو جتنا مرضی برا کہیں، ان ایشوز پہ یہ پیپلز پارٹی اور ان کے لوگ ہمیشہ پوزیشن لیتے ہیں، صحیح پوزیشن لیتے ہیں، چاہے وہ مائنورٹیز ہوں، چاہے وہ ویمنز رائٹس ہوں۔ سو ایم ایکچولی گریڈ، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ریزولوشن موو ہوئی ہے، یہ اوور ویلمنگ طریقے سے پاس ہونی چاہیے اور اس کے اوپر جو بھی ایکشن ہو۔ اب آ جائیں ذرا ان رویوں پہ۔ فاتح صاحب، یہ میں آپ کو سن رہی تھی دھیان سے، اور میں نے خلیل الرحمان قمر کے ساتھ کچھ سیشنز کیے ہوئے ہیں کچھ یونیورسٹیز میں، اور میں نے ان کے ساتھ ایک فلور پہ مجھے موقع ملا ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا، اینڈ آئی واز ویری کانشیس وین آئی واز انوائٹیڈ، اینڈ آئی تھاٹ کہ مجھے جانا چاہیے بھی نہیں، لیکن میرا چونکہ سیکشن میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میں بھی اتنی کانشیس تھی کہ کہیں آرگیومنٹ نہ ہو جائے۔ لیکن میں نے جو ان کو دیکھا اتنے قریب سے تو مجھے تکلیف اس بات کی ہوئی، اور یہ بھی دیکھ کے کہ انٹالرنس بہت ہے۔ جب آپ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، جب اللہ آپ کو اتنی عزت دے دیتا ہے تو برداشت کیوں نہیں آ جاتی آپ میں؟ تو کبھی کبھی آپ اگر کوئی ڈھنگ کی بات بھی کر رہے ہیں لیکن آپ میں اگر برداشت نہیں ہے تو آپ اپنا نقطہ بھی ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں ان پہ تنقید نہ بھی کروں تو سب سے بڑی تنقید تو یہی بنتی ہے کہ آپ میں برداشت کتنی کم ہے، مطلب یو آر اسموکنگ اینڈ یو آر گیونگ این آنسر اینڈ یو آر ابیوزنگ اے پرسن کہ تم کو سوال ہی کیونکہ ایگزیکٹلی مطلب آپ کسی پہ روب کیوں جما سکتے ہیں؟ آپ مطلب روب کیوں جماتے ہیں؟ وہ بچی ہے، وہ بچی جو بھی بات کر رہی ہے بھائی آپ اس کو جواب دیں۔ یعنی میں تو دیکھیں مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ ہماری چاہے وہ ٹیلی ویژن چینلز ہوں، میں ڈنکی کی چوٹ پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے خود ہم ٹی وی چینل میں کام کرتے ہیں، ٹی وی چینلز اس طرح کے لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ یہ اس طریقے سے اپنی جو ایک غلیظ ذہنیت ہے وہ اس طریقے سے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ حاوی کرنے کی کوشش کریں۔
جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو جگہ دیتی ہے تاکہ وہ پاکستان کی آلریڈی ہمارے معاشرے میں خواتین جو ہیں وہ ایک پسا ہوا طبقہ، اور فات صاحب یہ ان کو یہ مزید تقویت دیتے ہیں. اور ہماری پاکستان کے مین اسٹریم چینلز ہیں جو ان لوگوں کو بلاتے ہیں، اور پروگرام کا نام تھا پروبیبلی مکالمہ. یہ مکالمہ تھا، آپ ایک دوسرے کی بیٹھ کے آپ بے عزتی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں ان کو اسٹوڈیو سے باہر نکال دو. تو یہ معذرت کے ساتھ یہ مکالمہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور اس میں ہم لوگ پہلی رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ آپ ان کو پروگرامز میں بلاتے کیوں ہیں، پھر آپ فرعونیت دکھاتے ہیں. بالکل. اور اس کے بعد دیکھیں جس طریقے سے اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا، چلے میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن مین چیز یہ ہے کہ جب آپ اس طریقے سے اس طرح کے لوگوں کو، یہ جو دو جن کے میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں، میں چلیں نام تو میں ایک بار لے چکا ہوں. بائی دا وے جو دوسرے صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں نے ریسرچ کیا ہے کہ خواتین 95%، لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. فہد صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 100 عورتوں کا سیمپل لیا تھا ایکچولی. تو میرا ان سے سوال یہ کہ آپ کی ریسرچ میتھڈالوجی کیا تھی، کہاں سے آپ نے سیمپل لیا، خواتین کی عمریں کیا تھیں، ان کا ایکسپیرینس کیا تھا، ان کی ایجوکیشن کیا تھی، کس بیس پہ پھر یعنی یہ صرف یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ میرے خیال میں پاکستان کی 95% خواتین جاہل ہیں، یہ بھائی آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں ہم میں سے، وہ کہہ رہے ہیں ہم 25% ہیں. ماشاءاللہ. مطلب یہ تو اب ان کی جو قابلیت ہے، ان کی جو اور ان کی جو بھی ان کی ذہنیت اس کی عکاسی کرتی ہے. جو دوسرے صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں نے ریسرچ کیا ہے کہ خواتین 95%، لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. فہد صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 100 عورتوں کا سیمپل لیا تھا ایکچولی. تو میرا ان سے سوال یہ کہ آپ کی ریسرچ میتھڈالوجی کیا تھی، کہاں سے آپ نے سیمپل لیا، خواتین کی عمریں کیا تھیں، ان کا ایکسپیرینس کیا تھا، ان کی ایجوکیشن کیا تھی، کس بیس پہ پھر یعنی یہ صرف یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ میرے خیال میں پاکستان کی 95% خواتین جاہل ہیں، یہ بھائی آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں ہم میں سے، وہ کہہ رہے ہیں ہم 25% ہیں. ماشاءاللہ. مطلب یہ تو اب ان کی جو قابلیت ہے، ان کی جو اور ان کی جو بھی ان کی ذہنیت اس کی عکاسی کرتی ہے.